اس کا مطلب ہے کوئی چیز دی جاتی ہے ہاتھ کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو دے اسے. تو آج ذرا چیک کریں کہ نبی پاک کے ہاتھ کی قیمت کیا ہے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. تو ذرا ہاتھ کی برکت دیکھیے. اگر یہ میں اس سے آگے بڑھ پایا تو ٹھیک ہے, آج گھنٹہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو صدقے میں, ورنہ پھر کل میں کوشش کروں گا اسی سے بات آگے بڑھے, کیونکہ موضوع تو یہی ہے. جی بھائی جان, ہمارے طرف سے کوئی بات تو نہیں بیٹا, چلیں آ جائیں بسم اللہ آ جائیں. حضرت ابو بکر ممبر پہ ہیں, دربار لگا ہوا ہے, ہاتھ ایک شخص آ گیا, سلام جی کیسے آنا ہوا. وہ کہتا ہے جی نبی پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے 3 مٹھی بھر کھجور عطا کروں گا. کل سے انشاءاللہ یا تو میں ملک صاحب کی اجازت سے کرسی وہاں رکھوں گا, یا پھر آپ زحمت کر کے ممبر کے پاس آئیں گے تاکہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں, تاکہ آپ کی پاکیزہ آواز میرے کان تک آئے تو پھر ذرا ذاکر کا دل لگا رہتا ہے. کہا کہ نبی نے کہا تھا 3 مٹھی بھر کھجور عطا کروں گا. 2-4 بندوں نے واہ واہ کہا, سبحان اللہ کہا, باقی چپ ہیں. جو چپ ہیں وہ غور سے سن لیں, معصوم اگر کسی کو رزق کا ایک دانہ دے 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوتا. یہ ہے معصوم کے ہاتھ کی برکت. باٹا پور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ کوئی علمی بات کرے اور ضائع ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. کئی سالوں سے میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں, میں تو اسی یعنی بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں اور اپنے اندر فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بلا رہے ہیں اتنے بڑے لوگ جن کے اپنے علماء ہیں, اپنے ذاکرین ہیں. میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, اتنی زیادہ عزت کہ میں باٹا پور کے مومنین سے خطاب کرتا ہوں, اللہ پاک آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. کہا سرکار نبی پاک کا وعدہ تھا کہ میں 3 مٹھی بھر کھجور دوں. تو جیسے ابھی آپ پریشان ہیں نا, پہلی مجلس پہ سارا دربار پریشان ہو گیا. کہا اب کیا ہوگا, نبی پاک تو جہاں سے آئے تھے تشریف لے گئے, تو اب کیا ہوگا. تو جب پورا دربار پریشان تھا نا, صرف حضرت ابو بکر مسکرا رہے تھے. سارے پریشان ہیں. ایک بندہ اللہ سرکار آپ کو کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا وجہ. حضرت ابو بکر کے سونے جواب پہ لکھ زیگہ مجتبائی قربان. حضرت ابو بکر کہتے ہیں چلے ہو پریشانی کیسی, تمہیں نہیں پتا جب بھی مشکل آئے علی کو یاد کیا جاتا ہے. ہائے ہائے, خدا آپ کو بابا جی سلامت رکھے, بڑی مہربانی جناب. حیدری, اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی خدا آپ کے بابا کا درجات بلند فرمائے. کہا کہ ملک صاحب جب بھی مشکل پیش آئے علی کو یاد کیا جاتا ہے. ایک سپاہی سے کہا اوے قرآن جی سرکار. کہا جا شاعرہ نے بلا کے لیا. وہ بندہ پہنچا جی, یہ طاہرکم تطہیرا, اندر سے بادشاہ کی آواز آئی جی. کہا بادشاہ جی پھر لوڑ پہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. بادشاہ آئے, ہاں جی. کہا یا علی وہ بڑے شاعرہ وعدہ کیتا سی. 1 2 3 مٹھی کھجور کی عطا کر کے بادشاہ چلے گئے. ساتھ والا بندہ حضرت ابو بکر کہتا ہے کہ خلیفہ صاحب سمجھ نہیں آئی کوئی بات کی, وعدہ نبی کا تھا, آپ علی صدقے جاواں آپ علی کو بلا رہے ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں جی, حضرت ابو بکر کے جواب پہ لکھ زیگہ مجتبائی قربان. حضرت ابو بکر کہتا ہے چلیا تجھے نہیں پتا, جب میں اور محمد غار میں تھے نا, پوری رات نبی کی زبان پہ لفظ 2 تھے, یا جلی کہتا تھا یا علی کہتا تھا. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو کہا کہ بابا جی, کہا کہ جب میں نے پوچھا حضرت ابو بکر کہتا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ علی کو یاد کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر تینوں کی دساں میری جان ہی علی ہے. پتہ نہیں آپ کتنا لطف لے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کتنا لطف لے رہے ہیں. اگر آپ یہ جملہ یہاں بیٹھ کے پڑھیں, مجھے وہاں بٹھائیں, میں آپ کو بتاؤں داد کیسے دی جاتی ہے. ابو بکر تینوں کی دساں میری جان ہی, اونچی آنکھوں میری جان ہی. تو پھر باٹا پور والوں, پھر وہ مولوی ٹھیک نہیں پڑتا جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک جان کے ڈر سے غار میں گئے تھے. ڈر کیسا, جسے بستر پہ سلایا تھا وہ جان ہی تو تھے. ہائے
وہ تو میرے سڑکے جا، وہ میرے نبی کی جان تھی نا جی۔ چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے، دعا فرما رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی، مولا آپ کا، ادھر سے تھوڑی آواز بھائی کم آ رہی ہے، ذرا آپ کی آواز بھی ممبر تک آنی چاہیے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے سرکار میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے علی کے ہاتھ سے کھجوریں کیوں دلوائیں اور آپ مجھے لے کے غار میں چلے گئے، کھجوروں نہیں گلتے دسو پہلو۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ اتنا زیادہ علی سے پیار کرتے ہیں، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر یاد رکھ، علی اتنا زیادہ مجھ سے ملتا ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عطا کرنے میں برابر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ مل کے بولیے میرا نبی جو دے اسے، میرا نبی جس سے روکے اسے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا سونا پسند ہے جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، کیا میرے نوجوان بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہو رہا کہ مولوی صاحب جے اتے ایڈا پیار ہے تو ایتھے لڑائیاں کیوں ہیں؟ میں لگتا ہے سوال ہے یا نہیں کہ حضرت ابوبکر اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں مولا علی کے، تو ایتھے کیوں لڑائیاں نے؟ تو کافر میں کافر، تو کافر میں کافر، اے کی رولا ہے؟ حضرات ایک ضروری، بڑا اچھا ساؤنڈ بھائی چل رہا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ رولا اس بات کا ہے کہ لوگوں نے مولا علی کو غلط لسٹ میں رکھا ہے۔ علی اس فہرست میں ایگزسٹ نہیں کرتے جہاں لوگ رکھتے ہیں۔ میں جناب کے سامنے آج ہی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا خمسہ ہوگا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ شاہ جی، بابا جی، ملک صاحب، میں جناب کے سامنے 3 لسٹیں پیش کرتا ہوں۔ کتنے جی؟ پا جی 3 لسٹیں، اور بھائی ہر لسٹ میں 3 نام ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مغالطہ پلیکھا کہاں سے شروع ہوا ہے۔ لسٹ نمبر 1، لسٹیں 3، ہر لسٹ میں نام 3۔ لسٹ نمبر 1، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت عمر صحابی، حضرت عثمان صحابی، لسٹ 1 مکمل۔ لسٹ نمبر 2، حضرت آدم نبی، حضرت نوح نبی، حضرت ابراہیم نبی۔ دونوں لسٹیں مکمل ہو گئی۔ ان دونوں لسٹوں میں علی نہیں آئے، کیونکہ علی نہ صرف صحابی ہیں اور 1.25 لاکھ نبیوں میں سے علی نبی نہیں ہیں، علی نبی نہیں ہیں۔ دونوں لسٹوں میں علی نہیں آئے۔ اب مجھ سے پوچھئے علی کہاں آتے ہیں؟ اللہ کی قسم علی یہاں آتے ہیں۔ اللہ بھی مولا ہے، محمد بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی۔ حیدری مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے دن ہی اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ، تو آپ اپنے نوکر کو پہلے دن اتنا اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ بابا جی شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم لسٹ جہاں مولا علی جچتے ہیں، جہاں مولا علی فٹ آتے ہیں۔ اللہ مولا ہے، پاک مصطفیٰ مولا ہے، اور سامسا کا مولا علی مولا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے جی علی تمام صحابہ سے افضل ہے؟ تم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے، تو میں بڑی معافی کے ساتھ، چونکہ سارے میرے بڑے بھی بیٹھے ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، بڑوں سے دعائیں لینی ہیں، معذرت کے ساتھ میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے، انہوں میرے سامنے لے آؤ، میں وہ دے منہ تے ایک چنڈ سٹا کہ تو نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سادات کے سامنے کہہ رہا ہوں، مومنین کے سامنے کہہ رہا ہوں، چاچا جی مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے سوائے مصطفیٰ کے علی نبیوں سے افضل ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ ہم سے پوچھا جائے۔ بھائی آپ تو کہنا لگائیں، آپ نہ تکے لگائیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بھائی جو مالک آپ کو سلامت کے ملک صاحب، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم سے پوچھا جائے۔ بھائی مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے، ملک صاحبان کا عقیدہ یہ ہے، سادات پاک کا عقیدہ یہ ہے، ماتمی بھائیوں کا، علی ولی اللہ والوں کا، کالے کپڑے والوں کا، ماتم حسین کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے بطول کے بابا کے علی ہر نبی سے افضل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ دلیل دیں تو دلیل تو ہزاروں ہیں، 2 ٹکے کے ذاکر کے پاس جو دلیل ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں مذہب چھوڑنے کو تیار ہوں تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک مجھے کوئی ایک نبی ایسا دکھا جس کے بیٹے جنت کے مالک ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جہاں تک
مالک آپ کو سلامت رکھے. جہاں تک آپ کے سوال کا ہلکا سا اگر آواز بڑھ جائے کیونکہ اب ان کا آواز زیادہ ہو گیا ہے, جہاں تک سوال کا تعلق ہے ہاں وہ ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہیں. وہ کیا آپ نے پوچھا؟ آپ نے پوچھا کہ کیا ہماری یعنی ان کی ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ہلکا سا بات زیادہ ہو جائے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی صحابہ سے افضل ہے, یعنی ان کی کتابوں میں. ہاں ہم آپ کی کتابوں سے دکھا دیں گے. اگر آپ کی کتابوں میں نہ ہوتا ہم کیوں اعلان کرتے؟ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اگر آپ کو کیمرے پہ یقین ہے تو سو بسم اللہ. اگر آپ کو کیمرے پہ یقین نہیں ہے تو آپ کے پاس سمارٹ فون ہے, موبائل نکال لیجئے. میں آپ کو آدھا منٹ دیتا ہوں, آپ موبائل نکال لیجئے. موبائل پہ میرے یہ جو حوالے ہیں, ریفرنسز ہے, اسے آپ نوٹ کیجئے. کل زندگی رہی تو کل پھر آؤں گا. اگر ناخن برابر صفحہ, مولوی, کتاب, عبارت, ترجمہ, تشریح میں ناخن برابر فرق نکلے, کم از کم سزا یہ میرا قتل معاف. آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں, 2 حوالے نوٹ کیجئے, ورنہ پھر کیمرے والے بھائی سے کہنا کہ آپ کو یہ چیز سینڈ کر دے. کتاب نمبر 1, آپ کا مینار پاکستان چھوٹا ہے, جن مولویوں کا میں نام لینے لگا ہوں یہ مولوی بڑے ہیں. کتاب نمبر 1 مدارج النبوہ, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, اور اس کا صفحہ ہے, ہر جگہ میں جب صفحہ بتاتا ہوں میں جان بوجھ کیسے کرتا ہوں, اس کا صفحہ ہے 127 361. مہربانی, غلطی ہو گئی جناب, سوری, یہ 361 نہیں کہنا صفحہ جی, 127 کا مطلب 127 ہوتا ہے جی. ملک صاحب میں ادھر انپڑھ بندہ تو کدی کدی انجو جاتا ہے. 100 آواز تھوڑی آ رہی بھائی, 127. سوائے مور کا علامہ ابن حجر مکی, اس کا صفحہ ہے بھائی 307. ایک کا 127, ایک کا 307. کیا لکھا ہے ان کتابوں میں میں بھی پیش کرتا ہوں. پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں پیار کے ساتھ, آواز آپ کی ممبر تک آئے, زیادہ اونچی نہ بولیے, اتنا بولیے کہ آپ کی آواز ممبر تک آئے. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر عرب ہیں یا افغانی؟ مہربانی. حضرت عمر عرب ہیں یا پاکستانی؟ عرب ہیں. حضرت عثمان عرب ہیں یا ہندوستانی؟ بھائی عرب ہیں, عرب ہیں, عرب ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, خالصتاً عرب ہیں. اب میں جناب کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں, کتابوں کا نام لے لیے, ناخن برابر شک نکلے میری زبان کاٹ کے لاہور کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینکیے, ورنہ مجھے میری قیمت چاہیے, اور میری قیمت ہے غازی دے پیو دا وڈا تے اچا نعرہ. ان کتابوں میں لکھا ہے, پیغمبر اعظم فرماتے ہیں انا سید العالمین و علی جن سید العرب. بس سنو, 2 جہاں کا سردار نبی ہے, پورے عرب کا سردار علی ہے. بھائی جان مہربانی. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹا آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, بہت چھوٹے بچے, مولا آپ کو سلامت. بیٹا سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, خدا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا عالمین کا, بابا جی مہربانی, عالمین کا سردار نبی ہے اور پورے عرب کا سردار. اب جو عرب ہے اس کا سردار, ایک بار اونچی آنکھوں, اس کا سردار علی ہے. بابا جی ملک صاحب مہربانی. یا رسول اللہ, یہ آپ نے کیا لفظ استعمال فرمایا, انا سید العالمین. اگر اہل سنت کی کتابوں میں, اہل حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو, میں چیلنج کر رہا ہوں, کل میں آؤں گا, آپ مجھے ممبر پہ نہ آنا دیجیے. آپ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے, جھوٹے بندے کا کیا کام ہے ممبر پہ. آپ کل چیلنج کر رہا ہوں, آپ کا موبائل ہے, آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں اب تو تحقیق ہو جاتی ہے نا. اپنے بڑے بڑے علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھئے کہ زیگا محیط بھائی یہ پڑھ کے گیا ہے کہ ان کتابوں میں ایسا ہے, اور اگر پھر بھی ڈاؤٹ باقی رہے پھر آپ مجھے کہیں کہ کل کتاباں لے کے آ, میں دونوں کتابیں ساتھ میں لے آؤں گا, آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گا کیمرے کے سامنے. سرکار آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا, میں نے کہا انا سید العالمین. بادشاہ جی الفاظ تو آپ کے پاس اور بھی بڑے ہیں. ملک صاحب وہ وڈے پکھے نکالے کہ نکاح جائے اتنے لگ جائے مسکین واسطے مہربانی ہو جائے گی. کہا کہ پکھے نے بھی پتا نا بندیاں نو آ دینی ہے, مولوی نے دینی. پکھے نے بھی پتا نا, انہیں پتا بندے اور ہیں, مولوی اور ہیں. لو جی سر چکا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. انا سید العالمین. یا رسول اللہ لفظ عالمین آپ نے کیوں یوز کیا؟ نبی پاک کی آواز آئے گی یقیناً, کدی قرآن ویکھے بادشاہ جی, کدی کدی ویکھ لیدا. فرمایا قرآن کا گتا کھول. گتا بادشاہ جی اے گتا کھولے. فرمایا جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے نا بسم اللہ پڑھ کے, وہاں سے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب سارے تلاوت کرو, الحمدللہ رب. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کے آغاز میں کہ بھائی جی قرآن پڑھنے سے پہلے, ہدایت لینے سے پہلے ایسا رکھ لو کہ جس کے ساتھ عالمین لگے نا اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا. جس کے ساتھ عالمین لگے پھر اس کا مقام وکھرا ہے. اچھا تو اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے جو عالمین کی کیٹیگری پہ اترتا ہو؟ فرمایا میرے بارے میں اللہ نے کہا نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ
رحمت للعالمین، جیسے وہ عالمین ہے ویسے میں عالمین ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھ، مسلم شریف پڑھ، مشکات شریف پڑھ، اور بھی بہت ساری شریفوں میں لکھا ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اللہ، صدقے جامع اللہ عالمین، رسول عالمین، بطول عالمین۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، جہاں پہ خدا خود ہو وہ کتنا اونچا مقام ہوگا۔ یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے جو اسی کیٹیگری پہ آتا ہو؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو بطول کے بیٹے ہیں نا وہ جنت کے مالک ہیں۔ پروردگار کوئی اور بھی ہے جو اسی بلندی پہ آتا ہو؟ فرمایا ابن ماجہ کی اگلی روایت پڑھ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، وہ جو ان کا بابا علی ہے نا وہ ان دونوں سے افضل ہے۔ یعنی علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے، علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے، علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے، علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے۔ مجھے وہ بندہ دکھائیں جس کی ماں شیعہ ہو اور جملہ کھا جائے علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے۔ ملک صاحب فکرہ کھا لگا، پتہ نہیں اگلے 4 دن میں اتنا بڑا فکرہ میرے سینے میں ہے یا نہیں، جدہ ہونا کھا لگا دل کرتا پرنا ہلا کیا کھا۔ نبی کہہ رہے ہیں علی حسن سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے۔ یا رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ باپ بیٹوں سے افضل ہے، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور میں کائنات کو بتا رہا ہوں حسن بھی بطول کا بیٹا ہے، حسین بھی بطول کا بیٹا ہے۔ وہ جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں، کافرہ ماؤں کے بیٹے علی جیسے کیسے؟ مالک آپ کو سلامت ہے، اللہ تو سلامت ہے۔ ملک صاحب مہربانی تھوڑی دعا ہے جناب سیدہ آپ کو، جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں، جن کی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے، صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی توجہ رکھے گا سامنے محترم، علی بطول کے بیٹوں سے افضل ہے۔ ایک گل بڑی گہری ہے، میرے خیال میں آج کی مجلس کا حق ادا ہو گیا، لیکن میں ہون پڑھ لگا مجلس، ہاں جی ہون شروع کر لگا۔ دسو تیاری ہوں؟ میں جناب کو اب بتانے لگا ہوں، نبی جو دیو سے لے لو، یہ تو موضوع آپ نے سن لیا۔ میں جناب کو بتانے لگا ہوں کہ آندھے نے پٹ دے کیوں ہوں جی، پٹنا جیتے اندر وار کے پٹو باہر کیوں ہوں دے ہوں۔ اسماعیل صاحب جواب دے دے کے چلے گئے، فاضل علی صاحب جواب دے دے کے چلے گئے، قاری جان محمد صاحب جواب دے دے کے چلے گئے، علامہ تاج الدین حیدری صاحب جواب دے گئے، علامہ اظہر عباس حیدری صاحب ابھی تک جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو ماتم کہاں ہے، گریہ کہاں ہے، چھریاں کہاں ہیں۔ دل میرا کردا کہ میں 2005 کے مطابق جواب دے، ہاں تیار ہوں؟ سارے بھائی تیار ہیں؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تاریخ اسلام میں 4 سناٹے ہیں۔ کنے؟ کیا؟ سناٹے کا آسان ترجمہ کیا ہے ملک صاحب؟ خاموشی۔ تے پنجابی کی بنیں گی؟ چپ۔ تے ایک کو تے چپ، تے 4 ہوں تے چپ۔ ہاں وہ پھر چپاں تو پتہ مناسب لفظ نہیں، انہوں چینج کر لینے ہیں۔ جیسے ایک ہو تو بک، 2 3 ہو تو بکس، اینڈ کر لو۔ ایک ہو تو چپ، 4 ہو تو چپس۔ کیوں جی کسی بھائی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ میں ٹھیک ہے جی، 4 چپس ہیں جی تاریخ اسلام میں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھ تو بھائی پڑھنا کی ہے پیا تے آنا کی ہے پیا۔ دیکھیں میں کیسے آپ کو گھیر کے لانے لگا ہوں اسی جگہ پہ۔ لو جی سونی آواز ذرا ممبر تک آئے۔ چپ نمبر 1 فرمایا ایکم یبیت علی فراشی، کوئی ہے جو آج کی رات موت کے بستر پہ سو جائے؟ اللہ کی قسم۔ اچھا ایک لفظ کا ذرا مزہ لیجئے، سارے ہی تھے۔ ہائے 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 کنے آکھا سارے؟ مہربانی جناب میں پھر آ دینا جی، سارے تھے لیکن ہون دل کرتا تھوڑی آواز میں سنا، بس وہ بولا جو بستر کے لائق تھا۔ صدقے جاواں وہ بولا۔ اللہ آپ کو سلامت بھائی، ذرا میں نے اس لیے تھوڑا رخ پھیرا ہوا ہے، ادھر میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے محسوس نہیں کرنا کہ میں آپ کو کم کیوں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ وجہ ہے، میں ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ ادھر ہماری پردہ دار بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ ایکم یبیت علی فراشی، کوئی ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے؟ صرف علی، میں حاضر ہوں۔ چپ نمبر 2 دعوت ذو العشیرہ، فرمایا ایکم یوازرنی فی ھذا الامر۔ یہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں یہ ساری اہل سنت اور اہل حدیث بھائیوں کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہلکا سا بھائی اگر آواز دے دیں، اسی لہجے پہ پڑھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ کہا کوئی ہے جو کار نبوت میں میرا بوجھ اٹھائے؟ نبی کہہ رہے ہیں کوئی ہے؟ اللہ کی قسم
سب چپ. ذرا ایک نقشہ سنیے گا, آپ نے ذاکرین سے سنا ہے بار بار دعوت ذوالعشیرہ کا, آج ایک طالب علم سے سنیے, اپنے نوکر سے سنیے 2 لفظوں میں کہ دعوت کیا ہے. 3 دن لوگ لنگر کھا کے جاتے رہے. چوتھے دن سیدوں کے دادے ابو طالب نے ہاتھ میں بڑی سی ڈانگ پکڑی. ڈانگ سمجھتے ہیں؟ وڈا سوٹا پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آندھنے آج کوئی اٹھ کے جائے تو میں ابو طالب کی ہوں. کم یا سیدی و یا مولا, یا اٹھ میرا سید میرا سردار, کل ما شئتا, جو دلی اج آخ, آج تیرا چاچا ابو طالب کھلوتا ہے. تو نبی پاک نے کچھ کہا. اب اس کا پس منظر دیکھیے. ایک ہی لفظ میں نے کہنا ہے انشاءاللہ, اور آپ کی آواز سونی ممبر تک آ جانی ہے. حضرات, یہ دعوت ذوالعشیر کیا ہے؟ سیدوں کی سکی نانی لنگر پکانے والی ہے, سیدوں کا دادا ابو طالب لنگر اٹھا کے لانے والا ہے, اور شیعو دسترخوان پہ وہ بانٹ رہا تھا جو بانٹ رہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا اب ذرا دیکھیے, تو تھوڑا بھی تجربہ ہے گا, میرا بھی ہے. سویرے ناشتے دے ٹائم نرنے پیٹ بندہ بھجی چھلی کھا لوے تے کی ہوندا ہے؟ پیڑ ہوندی ہے. ایتھے کر کے نا ایتھے کر کے اینے کو جگہ تے نا ہلکی جی پیڑ اٹھدی ہے. ہن مولوی صاحب نو وہ پیڑ اٹھ لگی ہے. سرکار نے فرمایا کوئی ہے بیٹا, پتر آواز آ رہی بیٹا, کوئی ہے جو کار نبوت میں میرا بوجھ اٹھائے؟ میں یہاں پتر ذاکر بن کے نہیں آتا, ان کا پرانا نوکر ہوں میں, تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. کہا کوئی ہے جو کار نبوت میں میرا بوجھ اٹھائے؟ ہن مولوی صاحب کی عقل میں اے چھلی کھا دیجئے, اے ویکھا جی. جب حضور نے کہا تو ایک 9-10 سال کا بچہ اٹھا, اے چھلی علی پیڑ جی. ہاں جی, یہ ہے درد. اے جے پجی چھلی دی پیڑ, 9-10 سال کا بچہ, تو صرف اینا آخر کے لیے اٹھا, ایک کٹ کے پیاندہ ہے. 9-10 سال کا ایک بچہ اٹھا. انہوں ایتھے مولوی نو سیڈ کرو. ان شیعہ آ کے بولنے لگا ہے, بچہ اٹھا, اور بچہ اٹھ کے کہتا ہے انا ناصر کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پاویں میں 9-10 سال دا ہوں, اسی عمر نو پرا کرو, علی حاضر ہے. اللہ آپ کو سلامت کیا. آپ عمر کی پرواہ نہ کریں, بے شک میں چھوٹا ہوں. مالک اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا آپ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, میں چھوٹا ہوں, 9-10 سال کا ہوں, آپ میری عمر پہ اعتبار نہ کریں, میں حاضر ہوں صدقے دیں. اور میں ایسا حاضر ہوں کہ ہمیشہ میں حاضر رہوں گا, چاہے لوگ غائب رہیں یا لوگ تشریف لے جائیں, میں حاضر رہوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور علی نے پھر کر کے دکھایا, آپ کو پتہ ہے علی نے کر کے دکھایا. تو یہ تھی چوپن نمبر 2. 2 ہو گئی جی. آئیے اب کون سا نمبر ہے جی؟ چوپن نمبر 3, غزوہ بدر, جنگ بدر. محترم سامعین, آپ تشریف لاتے ہیں یہاں پہ, ایک تو ہے عبادت, ذکر حسین میں آنا عبادت ہے, اور بہت بڑی بات, صحیح کہا, بہت بڑی عبادت ہے. میں نے خود سنا ہے بہت بڑے علماء و مجتہدین سے کہ انبیاء اور ملائکہ ترستے ہیں کہ ذکر حسین ہو اور ہم جائیں. تو ایک تو نو ڈاؤٹ اس میں شک نہیں ہے کہ بڑی عبادت ہے. ساتھ ساتھ آپ اس لیے بھی آتے ہیں, نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں, نوجوانوں سے, کہ چلیں کچھ نہ کچھ کوئی علم کا لفظ کو ملے گا, کیونکہ یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. تو اس لیے میں یہ ہدیات دے رہا ہوں آپ کو, امام سجاد بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں. جنگ بدر عربی میں کہتے ہیں پورے چاند کو, مکمل چاند ہو بھائی اسے کہتے ہیں بدر. اس لیے میرے نبی کا لقب ہے بدر منیر, 14ویں کا چاند. لیکن اس جنگ کا نام بدر چاند کی وجہ سے نہیں ہے, اس کا نام اس لیے بدر ہے کہ اس میدان میں کنواں تھا, اس کنویں کا نام بدر تھا. کنواں یعنی کھو, سمجھتے ہیں نا, پانی دا وچ ڈول کڈی دینا ہے. میں ہی پنڈ دا بندہ میں, باقی تو سارے امریکہ تو آئے نے, تو انہوں کی پتہ ہے کھو کنوں آکھی دا تے کنواں کیا پتہ جے, تے بول دے کیوں نہیں, تسی آکھو بولیے کیوں, تو سنانی چوپیں پیا. تو شادی وہ کنواں تھا, سید اس کنویں کا نام تھا ملک صاحب بدر بھائی, جس کی وجہ سے پتر اس جنگ کا نام کیا پڑ گیا, جنگ. لو جی آج کے مجلس کا یہ تحفہ ہے جی, اس جنگ کا نام جنگ بدر پڑ گیا. بدر کے کنویں پر قبضہ ہو گیا ابو سفیان اینڈ کمپنی کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی پاک اور ان کے صحابہ کو پانی نہیں پینے دینا. ایک کربلا پانی نواں بند نہیں ہویا,
انہوں نے کہا کہ ہم انہیں پانی نہیں دیں گے. اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2-3 بندے ساؤنڈ دینے لگا, ٹائم چوکھا ہو گیا, بس کریے جی. اچھا وہ صحابہ کرام 2 4 5 6 7 8 صحابہ کرام آئے نبی پاک کے پاس تے آ کے آکھن لگے شاہ جی جنگ تے لڑنے ہاں ترے بڑے لگ گئی تو چلو میرا مطلب ہے پانی شاہ نہیں پیئے گا تو جنگ لڑانے. سرکار میں اچھا بات کیا ہے, انہوں نے کہا انہوں کو لکھو وہ آندھنے ایسا پانی سب کو اکٹھا کر کے بطول کے پاک بابا نے جو فکرہ ارشاد فرمایا وہ شیعہ سنی اہل حدیث تواریخ میں لکھا ہے. فرمایا من یستسقی لنا من الماء, کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے. چشمہ والا بیٹا جملہ بڑا تھا, صدقے جب بھائی جان کوئی ہے جو ہمیں, اللہ کی قسم سارے تھے. اچھا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھر زہرا کا شوہر اٹھا, پھر کعبے کا گوہر اٹھا, پھر حسنین کا بابا اٹھا, پھر قسیم النار والجنہ اٹھا. مجمع میں اکثریت ملکوں کی ہے. میں ایک ایسے سید کا نام لوں گا کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے ان کا نام کیوں لیا تو آپ کی داد ممبر تک چل کے آئے گی. جب کہا نا کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے, پھر ایک مرتبہ عباس کا بابا اٹھا. ہائے ہائے جو سمجھیں جی میرا سلام ہے جی. ایک مرتبہ مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ سارے بھائی حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ غازی شہنشاہ کا بابا اٹھا, کہا سرکار میں لاتا ہوں پانی. کہا ٹھیک ہے یا علی. گاڑی نکالی یعنی گھوڑا, گاڑی نکالی اور جائیے. میرے مولا نے گاڑی نکالی, بڑا کولر لیا یعنی کہ گھوڑا تے مشک وہ لی اور کنویں کی طرف چلے. ملک صاحب کنویں کے قریب جا کے نا میرے بادشاہ نے جتی لا لی تے لا کے کسی دے کان تے کسی دے نک تے بڑیاں جتیاں وہی اشار آگے دوڑ کے انہوں نے کنواں خالی کیا, بھاگ گئے. میں اطمینان کے ساتھ فکرہ کرنے لگا ہوں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ الحمدللہ سادات کی دعاؤں کے صدقے میں ملک صاحب کی مہربانی سے آج پہلے دن ہی ماشاءاللہ مجمع ہو گیا. حالانکہ پہلے دن مجمع اتنا نہیں ہوتا, آپ کی محبت ہے, مولا پائندر پاک آپ کو سلامت رکھے. سونا مجمع ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ با جماعت دعا منبر تک آئے. پانی بھر لیا سارا تے مولا علی ایتھے چک لیا تے چوتھے قدم تے جا کے پچھوں ویکھ کے آندے نے تسی بھی پانی پی لیا جے, اساں بند نہیں کرنا, ساڈا خون پاک ہے. ہائے 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 صدقے جاواں, ہم پانی بند نہیں کریں گے, ہمارا خون پاکیزہ ہے, تم بھی پی سکتے ہو. مولا علی دشمن سے کہہ رہا ہے اور کافر سے کہہ رہا ہے. بھائی اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, کافروں سے مولا کہہ رہے ہیں کہ تم پی سکتے ہو. تو میرے مولا پانی لائے. ہون دسو جی, چپ کر کے دسو جی کنیاں ہو گیا جی. آندہ دنیا تو آ جا چپ کر کے, کچھ سن جا سنا جا. بندہ سن تو سکتا بندہ چپ کر کے. تو ایک کتنے ہو گئے بھائی؟ لو جی ہوں آخری رہ گئے جی, آخری. اور میں نے آپ سے پھر میں پوچھ رہا ہوں, پھر 11 بج گئے ہیں, چھوڑ دیں 5 منٹ پڑھیں گے اور سن لیں گے, پھر وعدہ ہو گیا جی. میں آدھا گھنٹہ اور پڑھنے کو تیار ہوں ملک صاحب. میں ایز کی جگر لانا ہے اپنا, میں خمسے سے جگر لانا ہے ایز کی, ٹھیک ہے. پچھلے سال میں بیمار تھا, بڑی مشکل سے میں ڈرپ لگوا کے آتا تھا. میں ہوں تھوڑی دعا میں ٹھیک ہاں, تھوڑی دعا ہونا میں ٹھیک ہاں, تو میں ہوں پورا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. تیاری ہے؟ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ پہلی چپ پہ بولیں, میں نے بھائی نہیں کہا دوسری پہ بولیں, سوڑ بھائی میں نے نہیں کہا تیسری بولیں. ہوں چپ نمبر 4 ہے, ہوں ترلا کر لگا, ہر حلالی ضرور بولیں, ضرور بولیں, ضرور بولیں. چپ نمبر 4 بطول کے بابے نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. صدقے اب ٹھیک ہے بھائی جناب, مہربانی, یہ آپ نے ٹھیک کیا, مالک آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. کوئی ہے ملک صاحب؟ وَلِمَنْ هَذَا الْقَلْبِ, بھائی سرفراز جی کوئی ہے جو اس کتے کی زبان؟ یا رسول اللہ لوگوں نے پتھر مارے, یا پنجابی چاکھاں لوکاں وٹے مارے, آپ نے دعا کی. لوگوں نے کانٹے بچھائے, کنڈے پائے, تواڈے پیر پاٹے, خون تے جتی جڑ گئی, آپ نے دعا کی. ایک مائی آپ پہ کوڑا ڈالتی تھی, بیمار ہوئی, آپ نے دوائی ٹیکے کا انتظام کیا, خود اپنے ہاتھوں سے اس کا کولر پانی کا بھرا. یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا, آج ایڈا غصہ چڑھ گیا کہ آپ نے کتا فرما دیا. کتا ہے, کتا ہے. بادشاہ جی اتنا غصہ, اے باٹا پر نہ سمجھے پھر دنیا ساری گنگی ہے. پیغمبر کی آواز زیغم مجتبائی, اگر آج بھی یہ مجھے کچھ کہتا
میں معاف کر دیتا. اس نے میرے خیمے پہ نیزہ مارا ہے. میں کائنات کو بتا رہا ہوں لتاں دو ہوں پاویں چار, جو معصوم کے بوئے پہ حملہ کرے کل بھی کتا تھا. خدا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ یا رسول اللہ. مولا پائنتر پاک تنو سلامت رکھے جی. فرمایا والمن ہاتھ القلب, کوئی ہے, اب آپ نے خود کہا پڑھ 2 منٹ اور پڑھتا ہوں جی, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. اللہ کی قسم سارے تھے. ہائے ہائے صدقے جاواں ملک صاحب, اللہ کی قسم کوئی نہ بولا, کوئی نہ بولا. ادھر دیکھا جی. کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر ابن عبد ود جسے آپ جانتے ہیں کہ کتنا جوان تھا؟ کیا آپ کو کبھی کسی ذاکر نے بتایا؟ نہیں بتایا. اپنے پتر کو سن لو. یہ میرا ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ ہے میرا, اور یہ بازو, اور یہ ہو گئی کونی. ایدہ ایڈا ہاتھ سی بس. اور یارا اے ہاتھ تھے نا, تے آ پیچھے بائیں, تے اے رکا گئی, اے رکا گئی, اے ایدہ ایڈا ہاتھ سی بس. مجھ سے بڑی آنکھیں, مجھ تو وڈیاں آنکھاں. اللہ کی قسم. تے ملک صاحب قد کڈا کٹو کٹ ڈبے جدا. دیکھو ذرا اندازہ کرو ذرا. ایڈا جو بندہ ہوئے تے ایڈیاں مچھاں ہون, تے ایڈیاں اکھاں, ایڈے ہاتھ, ایڈے پیر, تے گھوڑے تے بیٹھا ہے, تے گھوڑا بکری محسوس ہوئے. لطیفہ نہیں ہے. خدا کی قسم اتنا بڑا جوان تھا یہ. تے کنڈ کڈی چوڑی سی, تو انہوں موٹ کے دسنا. یوں آپ سمجھیں, ایسے لگتا تھا کوئی 8-10 فٹ کا دروازہ چل رہا ہے. میرا قد 6 فٹ ہے, اتنا تھا اس کا. میرے جیسا بندہ اسے ایسے دیکھتا تھا. انج بلا سی, یوں ہماری زبان کہتا ہے مکہ, یوں مکہ مارے گھوڑا گر جاتا تھا. اس کے باوجود بھی اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں انج تے میں او. میں انج تے میں او کو عربی میں کہتے ہیں رجز. رجز پڑھنا یعنی بندہ میدان میں جا کہے نکلو باہر. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جیسے خیبر میں میرے مولا علی نے نہیں کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, تو میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا ساؤنڈ, بڑا سونا ساؤنڈ چل رہا ہے بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ الفاظ کو عربی جنگ میں کہتے ہیں رجز. رجز نہیں کہنا, وہ غلط ہے. وہ رجز کی برابر ہے, پلیتی. رجز ایک باری آنکھوں والا رجز. اس نے آ کے بھائی سرفراز جی ملک صاحب, اس نے آ کے شاہ جی رجز خانی نہیں کی. ایک باری پوچھو کیوں؟ کیونکہ ہماری پارٹی میں ایک بندہ اس کی طرف سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ایدھے نال کنے لڑنا جے. ایک مرتبہ ہم جنگل میں جا رہے تھے, ہمیں ڈاکو پڑ گئے. 1000 ڈاکو تھا, 1000. تو ایک کلا سے ایک پاسے. اس نے اونٹ کا بچہ لات سے پکڑا, لات سے پکڑ کے یوں کما کے نا اس نے مارا. تو 1000 کے 1000 ڈاکو اپنے پیسے تیلا چھڑ کے نا تو وہ دوڑ گئے. یہ بڑی وڈی بلا ہے, ایدھے نال کنے لڑنا جے. غازی دے پیو کا تو چپ کر رہے, ایدھے نال میں لڑنا ہے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کے ہاتھوں کو صدقے جاواں سارے بھائی. ہائے دری مولا پائنتر پاک تم سلامت رکھے. ایڈا سونا مجمع. سرفراز جی اے نہ کہہ جے مجلس مجھ بائی چنگی پڑی ہے. یقین کرو میں تو ہوں یا مسکین آدمی ہے, مجمع بڑا چنگا ہے. مجمع چنگا ہے تاں تو لگتا ہے میں مجلس بڑی چنگی پڑھنا پیا. مجمع ایڈا سونا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں خاموش, ایدھے نال میں لڑنا ہی. اچھا انہیں گل دھیان رکھا جے کہ ایدھے نال کنے لڑنا, یہ دھیان رکھا جے, یہ یاد رکھا جے. جب کہا نا سرکار میں حاضر ہوں, میرے مولا نبی نے مولا علی کو یہاں سے پکڑا, یہاں سے, اور یہاں سے پکڑ کے نا خیمے میں لے گئے, اپنے کار اپنے خیمے میں لے گئے. جا کے کہتے ہیں یا علی کرتا اتاریے, قمیض لاؤ. آپ کو پتا ہے مولا علی اسی وقت مانتے تھے مولا علی قمیض. تے وڈے شاراں آپ بھی لا چھڑی. نبی پاک نے بھی کرتا اتار دیا, اپنا کرتا علی کو دیا, علی کا خود لیا. جدی اماں شیعہ بولے آنے نے یا علی
5 منٹ دوویں भरा इस गल का ना मजा लईए, तू मुहम्मद बन जा मैं अली बन जा। हाय हाय हाय, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला पंजतर पाक आपको सलामत रखे। एडा कमाल तो सोना मजमा जी, मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। बस 2-4 बंदे हैं जो मेरी तरह जरा चुप हैं, बाकी सारा मजमा बोल रहा है भाजी आप भी जरा कोशिश कीजिए, खुदा आपको सलामत रखे। या अली मेरी कमीज आप पहनिए, और बादशाह जी अपनी कमीज। मौला अली पाक ने अपना कुर्ता सरकार की बारगाह में पेश किया, और वड्डे शाह अपनी कमीज मौला ने पवा दी थी। दोवां भरावां कमीज़ां बदल लईआं। हुण एक सवाल पूछना है, वो अगर सवाल तुसीं समझो तो इत्थे मजलिस दा मुल पैण लगा जे, मुल। या रसूल अल्लाह आपके बारे में तो कुरान इशारा देता है कि आप ऐसे नहीं करते, ऐसे, जब तक वो ना कहे। आप अपनी पाक दाढ़ी पे भी हाथ अपनी मर्जी से, आप सांस भी लें तो उसका। तो बादशाह जी एडा वड्डा काम कर छड़िया जे, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से किया हो। शाह जी मुल पाना चाहिए। कल फिर आवा तो मेरा दिल आखे कि चल यार बाटापुर चल के नौकरी करिए, एडा सोहना बोलना जे, राज खोल लगा, फोन तुहाडे कोल है, मर्जी दे मौलवी को पूछा जे, यार सुल्ला इतना बड़ा काम कर दिया, कमीज उतरवा के अपनी अली को, और अली की खुद एडा बड़ा काम उन्हें आख्या जे। फरमाया ओ याद जे ना इहदे नाल किने लड़ना है, ओ याद जे ना। तो नबी पाक की आवाज़ आई, हाँ हाँ मुझे अभी अभी अल्लाह ने कॉल करके कहा है, हबीब अली को गुस्सा बड़ा है, रहमत का लिबास पहना है। हाय 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 हाय, बस मैं राजी हाँ जी, अल्लाह की कसम राजी हूँ जी। 1.25 लाख नारा हैदरी। मौला पंजतर पाक आपको सलामत रखे। मेरे नबी ने मौला अली के सर पे अमामा बांधा, अमामा बांधा, और अमामा बांधने के बाद कहा या अली जी, बादशाही फरमाया तलवार मनु पढ़ाओ। अली मौला की तलवार खुद ली, अपनी तलवार अली को अता की। कहा या अली अब जाइए, और मेरा भाई बन के नहीं, सिर्फ बारदल ईमान कुल्लुहु लिल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान बन के जाइए। या रसूल अल्लाह अब बाटापुर का सांझा नौकर ज़ैगा मुजतबाई पूछने लगा है, या रसूल अल्लाह आपने अली को कुर्ता दिया, समझ में आ गया कि अली जख्म से बचे क्योंकि आपकी कमीज है। आपने अली को तलवार दी कि अली तलवार से हमला करे, एक ही की ताजे। पर मैं बता रहा हूँ इन सब के होते हुए, जैसे अली मेरी तलवार का वारिस है, वैसे अली मेरी दस्तार का वारिस है। बादशाह आपके हाथों में सलामत रखे। राजी हाँ जी, मैं मौला की कसम राजी हूँ। एडा सोना पहले दिन बिस्मिल्लाह हैदरी। मौला पंजतर पाक आपको सलामत रखे। फरमाया जैसे अली मेरी तलवार का वारिस है, वैसे अली मेरी दस्तार का वारिस है। लो जी ये 4 सन जी। हूँ ए नतीजा आपको पता, बंदा सारा दिन वोट डालता है तो शाम को नतीजा दइए जी। इंशाल्लाह फिर कल से 9:30 का आपने हुक्म दिया है, चलो 2-4 मिनट पहले आगे पीछे हो सकता है ताकि झूठ ना हो जाए, वरना इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना 9:30 बजे आपकी ज़ियारतों के लिए हाजिर हो जाऊँ। लो जी हूँ आखिरी फ़िक्रात सलाम। कोई है जो मौत के बिस्तर पे सोए, कोई है जो कार नबूवत में मेरा बोझ उठाए, कोई है जो हमें पानी पिलाए, कोई है जो कुत्ते की ज़ुबान बंद करे। मैनू लगता है पंजतर की कसम लगता है इन्ह चौं चुप्पां नूं वेख के अलामा इकबाल ने मजबूर होकर लिखा था कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। हाय 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 हाय। आज हैदरी, आज के बाद आपने अपने पुत्र की महिला सुनी है ना, आज के बाद आपको ये शेर शिया महसूस होगा। ओए अलामा इकबाल मौला अली से कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या भाईजान, लो क्या है पुत्र, लो की है बेटा। लो एक ऐसी तख्ती है जिसके ऊपर हर इंसान की किस्मत लिखी है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ताकि आपको गुस्सा ना लगे। अपनी मिसाल देता हूँ, ज़ैगा मुजतबाई ने किथे किदों मरना है लो में लिखा है, क्या खाना है उसमें लिखा है, कितनी दौलत कमानी उसमें लिखी है, कब तक जीना है और मरना है तो कैसे मरना है, ये भाईजान चाचा जी ये लौह में पहले से लिखा है। इसका मतलब है कायनात की किस्मत जिस तख्ती पे लिखी हो उसे लौह कहते हैं। लौह के ऊपर जो लिखता है वो कलम है, और कलम चलता है अल्लाह की मशीयत से। इकबाल कह रहा है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कलम लिख के इकबाल ने अपना कलम तोड़ के मुल्ला के मुंह पे मार के बताया है। हजरात एक बात सुनिए, अल्लाह का कलम हो या मोहम्मद का अलम हो, मालिक कल्बी अली था।
मालिक आज भी और कुरान बचाए अली, रसूल बचाए अली, इस्लाम बचाए अली, हर मुश्किल में आए अली, वफादार हो तो अली। तो वफादारी का सिला यह है कि उहदे पुत्रां नूं भी मारे, उहदियां धीआं नूं भी मारे। क्या ये बिस्मिल्लाह करा, क्या ये सिला है मलक साहब? वो अली जो कुरान बचाता रहा, रसूल इस्लाम बचाता रहा, ओहदा सिला है उहदियां धीआं बाजारां च आ गईयां। उत्तों सानूं पुछदे रोंदे क्यों आ, मातम क्यों करना है? इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं जवाब दूंगा आपको, इसलिए हम मातम करते हैं कि वो तेरी अकल का मातम है। क्योंकि तू ये कहता है कि अगर मातम इबादत है तो कुंडी मार के अंदर करो, और जरा सी अंदर करने वो हुसैन दा मातम है, जरा बाहर करने वो तेरी अकल दा मातम करने है। कि सब कुछ बचाने वाला अली है और तू कहे हीरो फलां है, हीरो फलां है, हीरो फलां है। और कहाँ है वो हीरो जिसे तू हीरो कहता है? वो कहाँ है? हर जगह मुश्किल में तो अली है। आओ फिर आज रल के आगाज़ करिए आज खमसे दे रोंदा। आज मैं आपको पहले दिन ही सुगरा के गरीब बाबा का दुख सुनाता हूँ। बाबा जी 3 फिक्रे पढ़ूंगा मैं। एक फिक्रा मलक साहब इमाम ज़माना पाक का, कल से फिर इंशाल्लाह मैं सरफराज भाई से कहूँगा कि पंखों का निज़ाम सही हो, ताकि ये जो ज़्यादा गर्मी है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये कल से ना हो इंशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज एक मरतबा मिल के आप हाय करें ताकि मैं आपको जल्दी से सलाम कर दूँ, ठीक है नहीं? आज कोई मजबूरी होगी शायद जिसकी वजह से फ़ैन बंद हो गए हैं, कल से इंशाल्लाह कुछ 1-2 पंखा छोटा आगे भी आ जाएगा, ताकि कोई भी मोमन मौसम की वजह से जिक्र जैसी इबादत से महरूम न रहे। तेरा 12वां इमाम एडे एडे मोटे लहू दे अथरू रो के आंदा है, अस्सलामु अला जद्दी साकत अन फरसही अला खद्दिहिल ऐमन। उच्ची हाय करे जे, आज जिन्नियां मेरी धीआं बैठियां हाय करे जे। इमाम फरमाता है मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे जो दौड़ते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरा था। मैं तो सदके जावा हूँ। दूसरा फिक्रा पढ़िए जी। दूसरा फिक्रा मौला पाक सज्जाद का। बादशाह सज्जाद कहते हैं दुनिया में कोई कत्ल का ऐसा तरीका नहीं बचा जो मेरे बाबा पे ना आजमाया गया। मेरे बाबा को पत्थरों से मारा गया, तलवारों से मारा गया, तीरों से मारा गया, खंजरों से मारा गया। 5वां इमाम रोह के फिक्रा आख लगा। तीसरा फिक्रा तेरे 5वें मौला दा दिल करदा है मैं तुहाडे नाल रल के हाय करा। बेशक कोई शक नहीं कि अब गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन एक बारी बेनियाजी गर्मी तो करके एक बारी हाय करा जे। मेरिया जिन्नियां धीआं बैठियां हो तुसीं भी एक बारी जरूर हाय करा जे। 5वां मौला रो के आंदा मेरा सलाम उस मजलूम जद पे जिसे मौत के बाद ज़्यादा मारा गया है। मैं बिस्मिल्लाह करा, लोगों सदके जावा, इतने पत्थर मारे गए कि ढेर लग गया, सदके जावा बिस्मिल्लाह करा। और लाशाए अतहर पे बाद में घोड़े दौड़ाए गए थे। ये 3 मासूमीन के फरमान मैंने आपको सुना दिए। अब मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ, सिर्फ एक जुमला, और ये कि काफ़ी हो जाएगा। एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, मेरा जी चाहता है मैं पढ़ूँ। वो जो आप सुनते हैं ना, या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम व या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, आप सुनते हैं ना, वो फिक्रा सुनते हैं। इसका मतलब है मेरा आखिरी सलाम। ये कह के शब्बीर घोड़े पे बैठे, तीसरे कदम पे घोड़ा रुका। सैयद ने बैठे बैठे कहा तू भी गरीब समझ के साथ छोड़ गया। उन्हें एक जुमला आख्या, जानवर होके मैं देखता हूँ आप इंसान होके क्या समझते हैं। जानवर होके कहता है मौला मैं सुम कैसे उठाऊं, नीचे सूरह कौसर बैठी हुई है। मैं बिस्मिल्लाह करा, सदके तुहाडी हाय तो सदके जावा। मौला देखना सूरह कौसर है, सैयद दादी बैठी, मैं सुम कैसे उठाऊं। मेरे मौला नीचे उतरे। भाई आखिरी फिक्रा आज, वरना मैंने मसाइब ज़्यादा पढ़ना था, माहौल ऐसा बन गया है। आखिरी फिक्रा कहता हूँ इंशाल्लाह कल से मुझे उम्मीद है कि ये पंखों का निज़ाम ठीक हो जाएगा। मेरे मौला उतरे पायजान, मुझे एहसास है, माफ़ी चाहता हूँ, बस छोड़ने लगा हूँ, मुझे एहसास है। अभी मैंने मसाइब शुरू किया है, अभी बड़ा लंबा मसाइब है, लेकिन आपकी मौसम की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ कि कोई मेरा भाई तकलीफ में न रहे। यूं 4 साल की सैयद दादी को मेरे मुर्शिद ने सामने खड़ा किया और घुटनों के बल, साढ़े ज़माने में गोडियां पार, सैयद खुद रेत पे गिरे और यूं बादशाह दादी ने अपनी बेटी को खड़ा किया। एक फिक्रा बीबी ने कहा, एक फिक्रा बाबा ने कहा, और दोनों कह के मैं आपको सलाम करता हूँ। पहले छोटी सैयद दादी रो कहती है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। सैयद रो के कहते हैं इससे बेहतर जहां। बाबा कहाँ जा रहे हैं। बीबी कहती है बाबा कहाँ जा रहे हैं। सैयद अंदर इससे बेहतर जहान। एक बार उच्ची रल के हाय करा दे। रो के 4 साल की सैयद दादी कहती है बाबा जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पानी मिलता है।
ہائے میں بسم اللہ کرم بابا سر کے جاؤں بابا مجھے پیاس کھا گئی بابا 3 دن سے میں نے پانی دیکھا تھا بسم اللہ کرم جی اللہ تواڈی ہائے رحم ہے بابا کیا وہاں پانی ملتا ہے؟ سید روح کہتا ہے وہاں حوض کوثر ہے جس کی مالکن تیری دادی زہرا ہے جس کا مالک تیرا نانا نبی ہے جس کا ساقی تیرا دادا علی ہے بیٹا اگر وہ ایک بار انسان پی لے پھر پیاس نہیں لگتی ہوں سیدہ کر گیا ہے سکینہ ایک بات میں کہوں جی بابا فرمایا یہ بتا تو میری بیٹی ہے کہ بیٹا ہے بابا میں تیری بیٹی ہوں کتنے سال کی بابا میں 4 سال کی روح سید کہتا ہے بتا 4 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے کچھ منوایا ہو اور میں نے نہ مانا ہو آندھی نہیں میرا لاجوال بادشاہ بابا جو بھی میرے منہ سے نکلا ہے تو نے اسی وقت عطا کیا ہے روح کے سید کہتا ہے اگر آج حسین کچھ مانگے کچھ منوائے تو مانے گی 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیا لکھ منواوے میرا لحظے دا مہمان بابا تیرا جو جی چاہے منوا فکر آخری ہے اور یہی پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹ کے جامعی بخیر لکھ منواوے میرا لحظے دا مہمان بابا شاہ جی اینج کر کے مولا اٹھے نے تیرو سینہ لا کے اب میرے پہنا تیاں متھا چوم کے اچھا رو کے حسین میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنے بس یہی کہنا ہے جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا پھٹیوں کو تنگ نہ کرنا ان کے ہاتھ بندے ہو گئے میرا سجاد بیمار ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ